اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم مومن مومنات، جیسا کہ گزشتہ دروس میں جو جدول ہم نے بیان کیا تھا، جدول نمبر، یہ کتاب ہے کتاب صرف، اور کتاب صرف میں ہم جو گزشتہ درس میں فعل فاعل اور مفعول متعدی بنفسہ گردان کیا تھا، اور لازم اور کیا ہے، لازم اور متعدی بنفسہ اور ضمائر مفعولی کے ساتھ رکھ کر آپ کو جدول دکھا دیا۔ آج ہم سبق نمبر 10 میں ہیں۔ اس سبق نمبر 10 میں کیا ہونے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، فعل مضاعف کے بارے میں باتیں ہوگی۔ بسم اللہ و باللہ، یہاں پر کہ اللہ کے نام ہم لے کر یہ بتاتے ہیں کہ مضاعف کیا چیز ہے۔ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے اس کے بارے میں کہ مضاعف وہ کلمہ ہے، ایک کلمہ ہے جس کے فاعل فعل اور عین الفعل ایک، یا عین الفعل اور لام الفعل دو جگہوں پہ تو ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر ہم جنس ہو، فاعل فعل اور لام الفعل، فاعل فعل اور عین الفعل ساتھ ہو تو لفیف، ہم نے کہا تھا مقرون، ابھی مقرون کی بات ہو رہی ہے، یا فاعل فعل اور عین الفعل میں ہے، یا عین الفعل اور لام الفعل کے اندر ہے کیا، ہم جنس حروف مثلا، تو اس کو ہم کیا ہے، یہ دو ہے۔ تو یہاں پر جس کے فاعل فعل اور عین الفعل ہم جنس ہو تو ایسا کوئی لفظ، ایسا کوئی فعل عربی لغت میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب رہ گیا عین الفعل اور لام الفعل میں اگر ہم جنس حرف آ جائے تو اس بنا پر فعل مضاعف اسی فعل میں ہی منحصر ہے جس کے عین الفعل اور لام الفعل ایک جیسے ہوں۔ مثال مدد، دیکھو میم دال دال، مدد، عین الفعل پہ بھی دال ہے، لام الفعل پہ بھی دال ہے، اس نے کھینچا، اس کا ترجمہ یہ ہوگا مدد تو یدی، میں نے ہاتھ بڑھایا، ٹھیک، اور سدد، اس نے بند کیا، دیکھو سددہ مددہ، یعنی مدد تو، یہ کیا ہے، سب میں عین الفعل اور لام الفعل میں یہاں پر کیا ہے، ہم جنس ہے، اس کو ایک جیسے حرف ہے۔ اب فعل، یہ ایک بات ہو گئی، طے ہو گئی۔ دوسری بات، فعل مضاعف میں جب یہ دو حرف آ جاتے ہیں عین الفعل اور لام الفعل میں تو اس وقت کیا ہوگا، ادغام کرنا ہوتا ہے۔ اب ادغام ایک کو دوسرے میں داخل کر کے اوپر ایک تشدید لگانا ہے، ادغام کرنا ہے۔ تو ادغام کرنا یہاں پر تین صورت ہے، ادغام یا جائز ہوگا، کرنا جائز ہوگا، یا ادغام کرنا واجب ہوتا ہے، اور کبھی ادغام کیا ہے، منع ہوتا ہے، ممنوع ہوتا ہے۔ نیچے حاشیے میں مؤلف نے یہاں پر ادغام کے دو مقامات پیش کیا ہے۔ ادغام کے دو مقامات ہیں، دو کیسے ہوگا ادغام؟ مثلا کہا کہ دو حروف متماثل ہو، متشاکل ہو، متجانس ہو، یعنی دو حروف ایک جیسے ہو، اسی کو ہم ایک جیسے کہیں، یا ایک ہم نظیر کہیں، ہم مثل کہیں، آپ اس کو ہم جنس کہیں، جو بھی کہیں، دو حرف ہم جنس ایک ہی کلمے میں آ جانا چاہیے ادغام کے لیے۔ ایک یہ ہو گیا، جیسے مثلا مددہ سے، اب یہاں پر مددہ ہے تو دو حروف متماثل میں ہے۔ اب دوسرا کیا ہے، دو حروف اب یہاں پر اس میں ادغام کرنا ہے، مثلا دیکھو مددہ سے مددہ یہاں پر کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا ادغام کے دوسرا مقام یہ ہے، متماثل حروف نہیں ہے بلکہ متقارب حروف ہے،
دو حروف ہیں، دونوں متماثل کیا ہے، متقارب کیا ہے، اس کو تو سمجھنا ہے۔ متماثل ہے کہ علماء تجوید بتاتا ہے کہ دو حروف ایک جیسے ہیں تو ایک ہی مخرج سے نکل آتے ہیں، زبان کے نوک سے یا سائڈ پہ لگانے سے ہے، تو ایک حرف ایک جیسے دو ہے تو ایک ہی مخرج سے نکلے گا نا، تو یہی ہے متماثل، ایک ہی مخرج سے دو حروف نکل رہے ہیں، ٹھیک۔ اور متقارب کیا ہے، مخرج نکلنے کی جگہ ایک نہیں ہے بلکہ قریب مخرج ہے، یعنی نون اور میم، واو اور یا مثلا قریب المخرج ہے، مثلا نون اور یا اور تا، مثلا اس طرح سے قریب المخرج ہے، تو اس وقت کیا ہے، وہاں پر بھی ادغام کیا جائے گا۔ مثلا دو حروف متقارب کی مثال دے دو، مثلا من یتق اللہ، اس کو ہم کیا کریں گے، دیکھو نون اور من یتق اللہ، من میں نون اور پھر یت میں یا، سب سے پہلا والا یا اور نون دونوں ساتھ ہے، اور دونوں ایک متماثل نہیں ہے بلکہ یہ متقارب ہے، لہٰذا یہاں پر بھی ادغام کریں گے۔ کیسے کریں گے، من یتق اللہ کو ہم پڑھیں گے من یتق اللہ، کریں گے دو حروف کو، اس صورت میں ہم متقارب کہا جاتا ہے جب دونوں کا مخرج نزدیک ہو یا وہ صفت کے اندر باہم ہو، متحد ہو، اتحاد اسی کا نام ہے، یعنی قریب ہے۔ اب یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات، جب دو ہم جنس ایک ہو گیا، حرف متحرک ہونا چاہیے، دو ہم جنس حرف دونوں متحرک ہو، ٹھیک ہو گیا، ہم جنس حروف بھی ہے اور متحرک بھی ہے اور ایک ہی کلمے میں ہو۔ تین بات، دو حرف ہیں، ہم جنس ہے، ٹھیک ہے، دونوں ایک جیسا ہے، ٹھیک ہو گیا، اور ایک ہی کلمے میں ہے، متحرک بھی ہے، یہ تین چار چیزیں ہوں تو اس وقت کیا کرنا ہے، لیکن تو اس وقت کیا کرنا تھا، ہمیں پہلے والا دال ساکن کر کے پہلے والے حرف کو ساکن کرنا کیا ہے، داخل کرنا کیا ہے، اب جائز ہے، لیکن پہلے والے حرف کو ساکن کرنا جائز ہو، جیسے مثلا مدد سے ہم دو حرف بھی ایک کلمہ ہے، اس کے اندر دو حرف ہے، دو ایک جیسا ہے، پہلا حرف دونوں متحرک بھی ہے، دادا دیکھو دال دونوں کیا ہے، متحرک ہے، اب یہاں پر پہلے والے حرف کو ساکن کرنا جائز ہے، یہاں پر مدد ہمیں ساکن کرنا پہلے والا دال جائز ہے چونکہ ایک جیسا ہے۔ اسی طرح یم دودو میں ہم کس طرح مدد سے مدہ کر دیا، یم دودو سے یمدو کریں گے، یمدو کریں گے، یہاں پر پہلا والا حرف کیا ہے، ساکن کرنا جائز ہے۔ تو پہلے والے حرف کو ساکن کرنا کب جائز ہوتا ہے، تو فرمایا جب خود مدغم فی، جس میں ادغام کیا جا رہا ہے، واقع نہ ہو، کیا جب خود مدغم فی واقع نہ ہو، وہ کسی دوسرے میں ادغام نہ ہوا ہو تو اس وقت جائز ہے۔ ایک بات یہ، دوسرا کلمے کا پہلا حرف نہ ہو، مثلا دو حرف ہم جنس ہے مگر پہلا کلمہ اسٹارٹ ہی اسی ہم جنس سے ہو رہا ہے تو وہاں پر جائز نہیں ہوگا۔ اسی بنا پر دیکھو آپ، اسی وجہ سے دیکھو دال جو مدد یہاں پر مدد میں میم دال زبر مد، دال زبر دا مدہ، پھر دال زبر دا مددہ، یہاں پر دیکھو اس میں کیا ہو گیا ہے، خود مدغم ہے، دال اول خود کسی میں ادغام ہوا ہے، کسی پہلے والے اس میں ادغام ہوا ہے، تو یہاں پر پھر ادغام کرنا جائز نہیں ہے، یہ شرط ہے۔ یا میم
ایک تو کہا تھا میم اس کلمے کے ابتدا میں واقع ہو، مثلا ہم جنس میں سے پہلا والا حرف جو ہے کلمے کے ابتدا فاعل فعل مثلا واقع ہوا ہو تو اس وقت بھی وہاں پر جائز ادغام کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال دے دو، مثلا میم جو ممدہ میں ہے، دیکھو میم جو ممدہ میں ہے، ممد سب سے پہلا جو میم ہے تو یہ اسٹارٹ اس سے ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر جائز التسکین نہیں ہے، یہاں پر ساکن نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے حرف متحرک حرف کو ساکن کرنے کے لیے بس کیا ہوگا، پہلے حرف متحرک ہو اور ساکن کرنے کے لیے دو جگہوں پر اس کی حرکت پہلے والے کو دی جائے گی۔ تیسری چوتھی بات ہو گئی، یہاں پر چوتھی بات کر رہے مصنف صاحب، کیا ہے کبھی کبھار کیا ہے، ہم نے کہا تھا کہ دو حرف ہم جنس ہو اور دونوں ایک ہی کلمے میں ہو اور دونوں متحرک ہو، ٹھیک، تو پہلے والا ساکن کر کے دوسرے کو پہلے میں ادغام کر کے مدغم کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا، یہ بتایا تھا۔ ابھی کہا کہ دو مقامات ایسے ہیں کہ اسی اگر متحرک حرف کو ساکن کرنے کے لیے دو جگہوں پر کیا ہے اس کی حرکت کو اسی پہلے والے جو ساکن کرتا ہے نا اسی کی حرکت کیا ہے، حرکت کو پہلے والے کو دی جائے گی۔ مثال حرف ما قبل صحیح ہو، مثلا اسی دو ہم جنس حروف آئے نا ایک ہی کلمے میں، تو اس سے پہلے کوئی حرف صحیح ہو، ما قبل حرف صحیح ہو اور وہ ساکن ہو، وہی حرف صحیح ساکن ہو، تو اس وقت اس کی حرکت کو اس کو دینا ہے، ہمیں یہاں سے حرکت گرانا نہیں ہے۔ اس سے پہلے والوں کو ہمیں کیا کرنا تھا، متحرک ہو تو اب ساکن کرنا تھا، اب یہ ساکن کرے تو اس کا جو ساکن کیا تو اس کا حرکت کہاں جائے گی، تو وہ حرکت ہم پہلے اگر ما قبل اس سے حرف ہم جنس پہلے سے پہلا کیا ہے حرف صحیح ہو اور ساکن ہو تو اس کو دیا جائے گا۔ مثلا اقشعرارا، دیکھو اقشعرارا، رارا میں دو را ہے اور را متحرک ہے دونوں، اب اسی پہلے والے را سے پہلے عین ہے، وہ عین کیا ہے ساکن ہے، تو لہٰذا اس رائے اول کا ساکن کر کے اس کے حرکت کو پہلے والے حرف صحیح کو دیں گے، اس کو وہ ساکن ہے، مثلا پھر کیا ہوگا، پھر ادغام کرے گا، مثلا اقشعرارا سے اقشعر کریں گے۔ اسی طرح ایک اور مثال یم دودو ہے، یم دودو، یم دیکھو میم پہ ساکن ہے، دودو دونوں دال ضمہ ہے، تو لہٰذا اس دال اول کے ضمے کو میم جو ماقبل ہے حرف صحیح ہے اس کو دینا ہے، تو یمدو اس کا ادغام اس طرح سے یمدو بن جائے گا۔ ایک یہ بات ہو گئی، یعنی دو جگہوں پر اس سے ہم جنس حروف میں سے پہلے والے حرف کی حرکت کو پہلے والے حرف کیا ہے ہم جنس کی حرکت کو ماقبل کو دینا ہے، وہ حرف صحیح ہو اور ساکن ہو، یہ شرط تھا۔ دوسرا ماقبل فاعل فعل ہو اور ساکن ہو، مثلا فاعل فعل ہے اور ساکن ہے، فعل کے ابتدا ہی اسی سے ہو رہا ہو تو اس وقت بھی اس کی حرکت اس کو دیا جائے گا۔ مثلا جیسے یوددو، یوددو، یہاں پر دیکھو یوددو میں دال بھی متحرک، دوسرا دال بھی متحرک ہے، یہ تو ہے، اما اس سے پہلے کیا ہے ساکن تو ہے، لیکن وہ ساکن کیا ہے ماقبل فاعل فعل والا ساکن ہو، فاعل فعل ہے، ودد سے یوددو کرے تو یہ ساکن ہے، ماقبل ساکن ہے لیکن فاعل فعل ہے، لہٰذا یودو ہم کریں گے، مثلا اس کو حرکت کو پہلے والے دے کے پھر کیا کریں گے ہم یودو کر کے یہاں پر کیا ہے ادغام کریں گے۔ تو اسی طرح یوددو سے یودو، یوددو سے یوددو، دیکھو واو ساکن ہے
دادو دال اول متحرک ہے تو لہٰذا اس کی حرکت کو بھی پہلے دیا جائے. کیوں؟ چونکہ یہاں پر جو واو ہے نا یہ واو فاول فعل ہے اور ساکن ہے، لہٰذا اس کو ہم دیں گے. اگرچہ معطل ہے گرایا بھی جا سکتا ہے لیکن نہیں گرا سکتے چونکہ یہاں پر فعل کا کیا ہے فاول فعل واقع ہو رہا ہے. یہ ہو گئی بات. اب یہاں سے ہمیں انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. نوٹ رکھنی ہے چند چیزوں کو. یہ جو ابھی ہم نے قاعدہ جو بیان کیا ہے، پہلا والا جو قاعدہ ہے یعنی اس پہ یعنی اگر کسی کلمے میں دو قاعدے مثلا جاری ہو سکتے ہوں، مثلا تو پہلے والا قاعدہ ہی جاری کیا جائے گا. مثلا ادغام والا ہی ہم قاعدہ لیں گے، دوسرا قاعدہ ہم نہیں لیں گے. جیسے مثلا مدد سے مدد نہ کہ مدد والا قانون ہم نہیں چالو کرنا ہے، پہلے والا ہی ہم قاعدہ جاری کرنا ہے. کیا؟ وہی والا جو اس کے حرف کو اس کے دونوں حرکت دو ہمجنس ہو اور پہلا والا متحرک ہو، اس سے پہلے والا ساکن ہو تو اس کو دینے والا یہی قاعدہ ہمیں جاری کرنا ہے، نہ کہ وہ قاعدہ جو کہ کیا ہے ہم نے جو قاعدہ بیان کیا تھا مدد پہلے سے ہی وہ مدغم ہو تو اس میں پھر تیسرے کو اس میں ادغام کرنے والا قاعدہ یہاں پر جاری نہیں کرنا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں فعل ماضی میں. مثلا کہا تھا کہ یہاں پر ادغام کہاں پہ واجب ہوتا ہے، کہاں پر ممنوع ہوتا ہے، کہاں پہ جائز ہوتا ہے، اس کو تو سمجھنا ہے. تو اسی درس میں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. فعل ماضی کے بعض صیغوں میں کیا ہے واجب ہے ادغام کرنا. وہ کیا ہے؟ ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں ادغام کرنا واجب ہے. مثلا مثال دے دو آپ اس کے لیے. مثال وہ صحیح نہ دے کیا ہے مثلا مضاعف والے کوئی مثال ڈھونڈ کے لانا ہوگا. تو مثال مضاعف والے ہمیں لائے تو یہاں پر فعل ماضی کبھی فعلا، کبھی کیا ہے فعیلا، کبھی فعولا ہوتا ہے. اسی حساب سے یہاں پر مضاعف میں ہمیں اسی طرح سے قانون جاری کرنا ہے. تو فعل ماضی کے پہلے 5 صیغوں میں ادغام واجب ہو گیا. کیوں ہوتا ہے فعل ادغام کرنا واجب؟ کیونکہ دوسرے حرف کو متحرک اور پہلے حرف کو ساکن کرنا جائز ہے. اور کیونکہ دوسرے حرف کو متحرک اور پہلے حرف کو ساکن کرنا جائز ہے اس لیے یہاں پر ادغام کرنا واجب ہے. اور باقی تمام صیغوں میں ادغام کرنا ممنوع ہے، نہیں کر سکتے وہاں پر ادغام. یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو دوسرا ہے نا دوسرا حرف وہ فاعل کی ضمیر جو رفع سے متصل ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ساکن ہے. لہذا مثلا مثال دے دیں. مثلا مدہ کی ہم گردان جو فعالہ کے وزن پر ہے مددہ فعالہ کے وزن پر ہے، اس طرح سے ہم گردان کریں. مثلا ماضی معلوم کی بھی ہے نا، ایک تو ماضی معلوم ہے، ماضی مجہول ہے، ہم اس کے بھی گردان کریں گے. مثلا ماضی معلوم کے آپ گردان کریں مثلا ادغام کر کے ادغام واجب کر کے. مثلا مدد سے مدہ مدو مدد، دیکھو مدتا. اب یہاں سے یہ 1 3 4 5 صیغوں تک ہو گیا. اب چھٹا صیغہ میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ادغام کرنا منع ہے. وہاں پر مدہ مدو مدت مدتا مدنا اس طرح سے نہیں ہوگا بلکہ مدتنا پڑے گا. وہاں پر ادغام کو کھولنا ہے، وہاں پر ادغام کرنا جائز نہیں. کیوں؟ چونکہ وہاں پر فاعل کی ضمیر اور رفع ضمیر سے فاعل کی ضمیر رفع سے متصل ہونے کی وجہ سے ساکن ہے، نہ کہ وہ ہم نے ادغام کرنے کے لیے جو ساکن بنایا تھا وہ ساکن یہاں پر نہیں بلکہ دوسرا یہاں پر ساکن ہو رہا ہے تو ادغام کا قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا ادھر سے آگے پورا مددنا سے آخر تک متکلم علی غیر تک
ادغام نہیں کرنا ہے. مثلا کیسے چلنا ہے؟ مدد نہ تک پہنچ گیا تھا، مددتا مددتما مددتم مددتی مددتما مددتنا مددتو مددنا. اب یہاں پر اس میں ترجمہ آپ کو آسان ہوگا. مدد تو آخر میں متکلم کیا کہے گا؟ میں نے کھینچا، مددنا ہم سب نے کھینچا. مثلا یہ ہو گیا ماضی معلوم کی گردان. مثلا ماضی مجہول ہو تو کس طرح گردان کریں گے؟ مدہ پڑھیں گے. آپ دیکھو کیا ہے؟ فعل تھا، مدیدہ تھا. اب یہاں پر کیا ہے؟ مدد سے ضربہ سے ضریبہ ہوتا ہے مجہول. اسی طرح مدد سے فعل مدیدہ، مدیدہ دونوں حرف متحرک ہے، لہٰذا پہلے کو ساکن کر دیا، دوسرے کو پہلے میں ادغام کر دیا تو کیا ہو گیا؟ مدہ بن گیا. مثلا مدہ مدہ مدو فعل ماضی مجہول کی گردان. مدہ مدہ مدو مدت مدتا مدتنا پڑھیں گے. وہ جو زیر گرا تھا وہ ادھر واپس آ جائے گا. مدتنا مدتا مدتما مدتم مدتی مدتما مدتن مدتو مدتنا. یعنی مدتو مجھے کیا ہے؟ مدد کی گئی ہے اور ہم سب کی مدد کی گئی ہے. ٹھیک ہے، کس نے کیا ہے پتہ نہیں ہے، یہاں پر مجہول ہے. یہ ہو گیا ابتدائی فعل ماضی معلوم ہو چاہے مجہول ہو. ابتدائی 5 صیغوں میں ادغام کرنا واجب ہے، باقی تمام صیغوں میں ادغام کرنا ممنوع ہے. یعنی آپ حرام کہہ سکتے ہیں، فقہی والے علماء فقہ ہو تو یہاں پر ممنوع ہم کہہ سکتے ہیں. آتے ہیں ہم فعل مضارع کی طرف. فعل مضارع میں بھی بہت آسان ہے. فعل مضارع اسی مدہ کے فعلا سے اب یہاں پر ہمیں فعل مضارع بنائے تو کتنا ہوگا؟ فعل مضارع فعیلہ بھی ہوتا ہے، کبھی فعولہ بھی ہوتا ہے. اب اس کے انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے، لیکن ابھی مجموعی طور پر اجمالی طور پر بحث کرتے ہیں. فعل مضارع کی بحث جب چھڑ گئی تو فعل مضارع کے جمع مؤنث کے 2 صیغوں میں ادغام ممنوع ہے اور باقی صیغوں میں واجب ہے. آسان ہو گیا. اب پہلے کیا کہا تھا؟ ماضی میں کہا تھا کہ ابتدائی 5 صیغوں میں واجب ہے، باقی میں حرام ہے، باقی میں ممنوع ہے. اب مضارع میں آئے تو اس سے بھی آسان کر دیا. مضارع میں کہا کہ جمع مؤنث کے دونوں صیغے، چاہے غائب کی صیغہ ہو جمع مؤنث کے، چاہے حاضر کی صیغہ ہو، ان دونوں میں ادغام کرنا ممنوع ہے، باقی تمام صیغوں میں واجب ہے وہاں پر ادغام کرنا ہے باقی صیغوں میں. اور ممنوع اور واجب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو وہی دلیل ہے جو ماضی میں ہے. کیوں وہاں پر ادغام کرنا واجب سمجھا تھا ماضی میں؟ اس لیے کہ دوسرے حرف کو متحرک اور پہلے حرف کو ساکن کرنا جائز تھا. اس وجہ سے ہم یہاں پر کیا ہے؟ ادغام کریں گے. ٹھیک. اب دوسرا حرف اگر ضمیر سے مل رہا ہو تو اس وقت وہاں پر ادغام کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. تو یہی تو حشر ہو رہا ہے ادھر. کہاں پر؟ فعل جمع مؤنث کے دونوں صیغوں میں. مثلا مثال دیتے ہیں مضارع معلوم کے. مثلا مثال ایک تو یمد ہے، مدہ سے یمد، کھینچتا ہے یا کھینچے گا. ماضی مضارع معلوم جو کہ یفعل کے وزن پر ہے. فعل مدد یمدد یفعل کے وزن پر ہے. اس کی گردان کیسا ہوگا؟ مثلا یمدد یمددان یمددون، تمدد تمددان یمددنا. دیکھو یمددنا کھل کے آ گیا جمع مؤنث غائب صیغے میں. اور تمدد تمددان تمددون تمددین تمددانی تمددنا، دیکھو تمددنا بھی وہاں پر بھی کھل کے آ گیا. کیا ہے؟ امدو نمدو، وہاں پر پھر سے تمدد عفن میں کیا ہے؟ ادغام کے بغیر گردان کیا تھا. مثلا یمد یمدد میں نے کھول کے ادغام کیا تھا، ابھی ہم ادغام کے ساتھ کریں تو وہاں پر کھل جاتا ہے. مثلا یمد یمدان یمدون تمد تمدان یمددنا. یمددنا فعل جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. یمددنا کھل کے آ گیا، یہاں پر ادغام نہیں ہوا. اور تمد پھر ادغام کرنا ہے. تمد تمدان تمدون تمدین تمدانی تمددنا، وہاں پر بھی کھل گیا. کیا ہے؟ ادغام جمع مؤنث حاضر ہے.
ٹھیک، وہاں پر ادغام کرنا حرام ہے، واجب یہاں پر فک ادغام یہاں ادغام کرنا ممنوع ہے۔ اور امدو نمدو یعنی میں کھینچتا ہوں یا ہم سب کھینچے کیا ہے کھینچتے ہیں۔ یہ ہو گیا مضارع معلوم کی گردان۔ مضارع مجہول کے ہم گردان کر رہے تھے، کیا ہوگا؟ یمد پڑھیں گے، یم دادو تھا، یم دادو مضارع مجہول کھول کے اگر ادغام کرے تو اب ادغام کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو کیا ہے؟ یمدو، یمدو یمدان یمدون تمد تمدان یمددنا، دیکھو یمددنا پھر کھل کے آ گیا، فک کے ادغام کہتے ہیں۔ اور تمد تمدان تمدون تمدین تمدان تمددنا، تمددنا میں پھر وہی فک ادغام ہو گیا۔ اور امدو نمدو، امدو نمدو یعنی مجھے کھینچا گیا، اور کس نے کھینچا پتہ نہیں ہے۔ اسی طرح نمدو ہم سب کو کھینچے گئے، کس نے کھینچا پتہ نہیں ہے۔ اب ہم یہ بھی ہو گیا مضارع میں کیا ہے جمع مؤنث کے دونوں صیغوں میں ادغام کرنا کیا ہے؟ ادغام کرنا ممنوع ہے، باقی تمام صیغوں میں ادغام کرنا واجب ہے، چاہے معلوم ہو چاہے مجہول ہو۔ امر میں ہم آ جاتے ہیں تو وہاں پر امر میں 3 قسم بن جاتا ہے۔ امر میں کبھی ادغام کرنا جائز ہوتا ہے، کبھی ادغام کرنا واجب ہوتا ہے، کبھی ادغام کرنا ممنوع ہوتا ہے۔ تو ہم بتاتے ہیں فعل امر کے ابتدائی صیغے میں مثلا صیغہ نمبر 1 مثلا لیمد ہے نا، لیمد پہلا صیغہ، پھر لیمد لیمدو لتمد دوسرا لتمد، لیمد اور لتمد 2 صیغہ ہو گیا۔ اور 7واں صیغہ لیمد 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 لتمد لتمد لیمددنا لتمد، پھر لتمد آ رہے، اور لامد لنمد اور متکلم کے دونوں صیغے۔ یہ ٹوٹل پہلا 4 اور 7واں اور 13 14 یہ 5 صیغوں میں فعل امر میں کیا ہے؟ ان صیغوں میں ادغام جائز ہے، ادغام کرنا جائز ہے، کر بھی سکتے ہیں نہیں کر بھی سکتے ہیں، ادغام کرنا جائز ہے۔ اور 6 اور 12 نمبر صیغوں میں ممنوع ہے۔ مثلا وہاں پر جو ادھر جمع مؤنث کے صیغے ہیں دونوں، ٹھیک ہے، جمع مؤنث کے دونوں صیغوں میں کیا ہے؟ یہاں پر بھی اوپر کیا کہا تھا؟ مضارع میں بھی ممنوع تھا، امر میں بھی ممنوع ہو جاتا ہے، ہو گیا۔ یعنی لیمددنا اور کیا ہے؟ امددنا مثلا اس طرح ہوگا، لامدد للامدد ہوگا پھر دوبارہ، ٹھیک ہو گیا۔ اور باقی تمام صیغوں میں ادغام کرنا واجب ہے۔ بس پہلا 4 7 اور 13 اور 14 میں ان 5 صیغوں میں کیا ہے؟ ادغام جائز ہے، اور 6 اور 12واں صیغے میں یعنی جمع مؤنث کے دونوں صیغوں میں ادغام کرنا ممنوع ہے، اور باقی جو بچتے ہیں ان صیغوں میں واجب ہے۔ واجب اور ممنوع کی جو وجہ بیان ہو چکی ہے وہ پہلے والی وجہ جو بیان کیا ہے ماضی اور مضارع میں۔ اور 5 صیغوں میں ادغام جائز ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اب یہاں پر جائز ابھی پہلی مرتبہ ہے نا اس امر میں آ کر، تو لہٰذا اس کی کوئی دلیل تو ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ ادغام یہاں پہ جو بات چھڑی ہے ادغام جائز ہونے کی دلیل یہ ہے کہ دوسرا حرف جو دوسرا حرف ہے مدد میں مثلا یمدد میں جو دوسرا حرف ہے، یہ دوسرا حرف عامل جزم یا مبنی ہونے کی وجہ سے ساکن ہے، اس وجہ سے یہاں پر ادغام جائز کہا ہے۔ اگر اب نوٹ یاد رکھنا ہے ان صیغوں میں ادغام کرنا چاہے تو کیا ہوگا؟ جائز والے صورتوں میں ادغام کرنا چاہے تو دوسرے حرف کو حرکت دینا پڑے گی۔ ادغام کرنا چاہے تو کیا یہی ہوگا، دوسرے حرف کو حرکت دینا پڑے گا۔ اس کی حرکت فتحہ یا کسرہ ہو سکتی ہے۔ اب جو حرکت آپ دیں گے دوسرے حرف کو تو اس کو یا کسرہ دیں گے یا فتحہ دیں گے۔ اور اگر عین الفعل ضمہ ہو تو پھر فتحہ کسرہ اور ضمہ تینوں حرکات ممکن ہے، تینوں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اولاً تو کیا ہوگا؟ فرمایا کہ
5 صیغوں میں ادغام جائز ہونے کی دلیل یہ ہے، یہ 5 صیغے اس میں ادغام ہم نے کہا کہ جائز ہے. مثلا لیمد، 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 لتمد، لتمد، لامد، لنمد. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 5 صیغوں میں جائز ہے. دلیل یہ ہے کہ دوسرا جو ہمجنس حرف ہے نا وہ عامل جزم یا مبنی ہونے کی وجہ سے ساکن ہے. ایک تو عامل آنے کی وجہ سے ساکن ہو گیا. ٹھیک. اگر ان صیغوں میں ادغام کرنا چاہے تو ہم دوسرے حرف کو حرکت دے سکتے ہیں، یعنی دوسرا حرف کو ہم حرکت کے بغیر نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا حرکت دینا ہوگا. تو حرکت دے تو فتحہ یا کسرہ دے گا. اگر عین الفعل پہ ضمہ ہے تو ہم اس کو تینوں حرکت دے سکتے ہیں. فتحہ، کسرہ، ضمہ تینوں حرکات ممکن ہے، امکان ہے، نہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے. یہ ہو گیا چوتھی 5ویں بات. اب 6ٹھی بات، امر حاضر کے پہلے 5 صیغوں، امر حاضر کی بات ہو رہی ہے. امر حاضر کے پہلے 5 صیغوں میں ادغام کی صورت میں حمزہ گر جاتا ہے. کوئی حمزہ آ جائے نا تو 5 صیغوں میں ادغام کی صورت میں وہ حمزہ گر جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ فاعل فعل اور عین الفعل کی حرکت سے متحرک ہو جاتا ہے. فاعل فعل اور عین الفعل کی حرکت سے وہ متحرک ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ حمزہ گر جاتا ہے اور حمزے کی ضرورت باقی وہاں پر نہیں رہتی ہے. تو فاعل فعل کی حرکت سے، عین الفعل کی حرکت سے ہی وہ متحرک ہوتا ہے، تو لہٰذا کیا ہے، حمزے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے. یہ ہو گیا. یعزو، یعزو بروزن یفعلو. ابھی دیکھو فعل ماضی فعلا، اب اس کے مضارع بنائے تو کیا ہوگا، کبھی یفعلو، کبھی یفعلو، کبھی یفعلو آتا ہے نا. اسی طرح مضارع میں بھی فعلا ہے تو کبھی یفعلو کے وزن پر ہے مضارع، یفعلو کے وزن پر ہے اور یفعلو کے وزن پر ہے. یفعلو کے وزن پر آئے تو اس کے مثال دے دو. مثلا عزا یعزو، عزازا یعزازو، یعزازو. عزازا وہ دان سے کاٹ، اس نے دان کیا ہے وہ دان کاٹ لیا یا کاٹا ہو گیا. یعزو وہ دان سے کاٹ رہا ہے یا کاٹتا ہے، وہ دان سے کاٹتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یا اس کا ترجمہ ہی ہے. اور یہ یفعلو کے وزن پر ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے گردان ہم کرتے ہیں. امر معلوم کے صیغوں کی گردان اس طرح ہوتی ہے. دیکھو امر معلوم کے صیغوں کی گردان، لیعزز یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیعزا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیعزی یہ 2 پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہو گیا عین الفعل کیا ہے، فتح ہونے کی بنا پر. اب امر حاضر میں کس طرح پڑھیں گے، اعزز، عزا، عزی. اعزز ادغام کھول کے، عزا ادغام کے ساتھ، عزی فتح کے ساتھ، عزی کسرے کے ساتھ. لیعزا، لیعزا، لیعزو. ٹھیک ہو گیا. لیعز، لیعزا، لیعزو. لتعزز، لیعزا، لتعزا، لیعززن. یہ ادغام کے بغیر ہم کیا ہے، لیعزز، لیعزا پھر وہاں پر تو ادغام کرنا ہے، لیعزو وہاں پر بھی ادغام کرنا ہے، لتعزز وہاں پر فک ادغام کر سکتے ہیں، ادغام کھول سکتے ہیں، پھر ادغام کرنا ہے، لتعزا میں پھر ادغام کرنا ہے. اور چوتھے کیا ہے صیغے میں، چھٹے صیغے میں کیا ہے، لیعززنا وہاں پر کھولنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر نون علامت ہے، اس وجہ سے وہ متغیر نہیں ہوگا. یہ ہو گیا. اچھا پھر امر حاضر کی گردان کرتے ہیں. اعزز، اعزز، عزا، عزو، عزی، عزا، اعززنا اس طرح ہوگا. عزا، عزا، عزو، عزی، عزا، اعززنا یہ پڑھ سکتے ہیں. یا عزی، عزا، عزو، عزی، عزا، اعززنا اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. اعزز یعنی کھول کے بھی کر سکتے ہیں. یہاں پر 3 وجہ جائز ہے. ٹھیک ہو گیا. کب یہ یفعلو کے وزن پر ہو تو. اب متکلم کی 2 صیغے رہ گئے، وہاں پر بھی 3 صورتیں کر سکتے ہیں. لیعزز، لیعزو، لیعزی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں.
یہ ہو گیا وحدہ کی. اور مع الغیر کے مثلا لنعزز، لنعز، لنعزی، یہ بھی کر سکتے ہیں، تینوں جائز ہے. اب فعل ہے مضارع یفعل کے وزن پر ہو تو باب مضاف میں مثلا فعل یفعل کے وزن پر ہو تو اس وقت کتنا جائز ہے؟ تو وہاں پر بھی وہی صورت ہے، تینوں صورت آ جائے گا. مثلا اس کی مثال دے دو، فر یفر، یفر یعنی وہ بھاگتا ہے یا بھاگے گا، یفر. اب اس کے امر حاضر کے امر غائب کے ہم کردار کریں تو کیسا ہوگا؟ وہی تینوں جائز ہو جائے گا. مثلا پہلا اور کیا ہے، پہلا اور چوتھا، پہلا چوتھا اور آخری 13 اور 14 ہے نا. پہلا اور چوتھا، ساتواں اور 13 14، ان میں کیا ہوا تھا؟ تین وجہ جائز ہے. مثلا کیسے؟ مثلا لیفرر، لیفرر، یفر ہے نا، یفر سے یفر، یفران، یفرون، تفر، تفران، یفرون. اس طرح آپ یہاں پر لام امر میں آپ داخل کر رہے تو لیفر، لیفرا، لیفرو، لتفر، لتفرا، لیفررنا. دیکھو لیفررنا وہاں پر کھولنا پڑے گا. اچھا پھر امر حاضر کی کردار کرو، افرر. اب یہاں پر افرر، افرر بھی پڑھ سکتے ہیں، یا فرا، فرا، فرو، فری، فرا، افررنا. پھر وہاں پر افررنا کھل جائے گا. اب یہ ہو گیا حاضر کے. متکلم میں لأفرر، لنفرر، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لأفر، لنفر، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. لأفر، لنفر، لأفر، لنفر، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح غائب کے دیکھو مذکر اور مؤنث کے واحد واحد صیغوں میں کیا ہے؟ لیفرر، لتفرر، لیفر، لتفر، ٹھیک، لیفر، لتفر، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ساتواں صیغے میں بھی یہی کر سکتے ہیں. مثلا افرر، فر یعنی امر حاضر، افرر بھی پڑھ سکتے ہیں، فر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور فری بھی پڑھ سکتے ہیں. اب یہ ہو گیا مضارع کے کیا ہے، فعل امر کے 14 صیغوں کی کردار. اگر باب یفعلو ہو تو فعل سے یفعلو، یفرو کا ہم نے مثال دے دیا، ٹھیک ہو گیا. اور اگر فاول کیا ہے، عین الفعل ضمہ ہو تو مثلا فعل یفعلو ہو تو اس کے کوئی مثال ہے عربی میں ہے یمدو، یعنی وہ کھینچے گا، یمدو وہ کھینچے گا. اس سے فعل امر معلوم کی گردان ہم کس طرح کریں گے؟ یفعلو کے وزن پر ہے تو اس کو ہم کس طرح سے گردان دیکھو. پھر وہی ہے یمددو سے لیمدد، لیمدد کرنا ہے. اب فعل امر غائب بنائے تو لام امر لائے تو آخر سائلنٹ کرنا ہے. لیمدد، اسی صیغہ وحدہ کو ہم 4 انداز سے پڑھیں گے. اب چونکہ یہاں پر عین الفعل پہ ضمہ ہے، دیکھو یمددو، ٹھیک ہو گیا. لیمدد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیمدہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیمدی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیمدو بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی ایک صیغے کو 4 انداز سے پڑھنا جائز ہے. اور اب تثنیہ کا صیغہ کردار کرو، لیمدہ، جمع مذکر غائب لیمدو، پھر مفرد مؤنث غائبہ مثلا وہاں پر بھی 4 ہے، لتمدد، لتمدہ، لتمدی، لتمدو، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر لتمدہ، اس کا تثنیہ کے کردار کیا، لیمددنا، پھر وہاں پر کھل جائے گا. پھر امدد، امر حاضر میں امدد، یہاں پر اسی لفظ میں ہی ہم 4 کریں گے. امدد بھی پڑھ سکتے ہیں، مدہ، مدی، مدو، یہ تینوں پر 4 کے 4 اسی ایک ہی لفظ میں پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کا تثنیہ آ جائے مدہ، پھر اس کے بعد مدو، پھر اس کے بعد مدی اور مدہ، پھر اس کا تثنیہ، پھر آخر میں جو مؤنث جمع حاضر ہے وہاں پر بھی کھل جائے گا. یا امددنا پڑھیں گے، وہاں پر جائز نہیں کہ مدتنا، مدتنا اس طرح سے پڑھنا جائز نہیں، وہاں پر امددنا ہی پڑھنا
واجب ہے. اور آخر متکلم کے دونوں صیغوں میں بھی 4 جائز ہے. مثلا لأمدد لنمدد، ایک یہ ہو گیا ادغام کھول کے. اب ادغام کے ساتھ 3 طریقے، لأمد لنمد، لأمدی لنمدی، اور لأمدو لنمدو. یہ ہو گیا مضاعف کے کیا ہے گردان فعل امر غائب کے، امر معلوم کے. اب یہاں پر ایک چیز نوٹ رکھنی ہے، وہی ہے کہ الحیات زندہ ہونا، اس کا ترجمہ ہے العی عاجز ہونا، العی عاجز ہونا. ٹھیک. اور اس جیسے دوسرے چند الفاظ مضاعف بھی ہے اور لفیف بھی ہے. دیکھو یہاں پر العی یہاں پر مضاعف ہے، الحیات مضاعف ہے اور لفیف بھی ہے. ٹھیک. اسی لیے ان میں دونوں کے احکام جاری ہو سکتے ہیں. چنانچہ مثلا کس طرح کہیں گے لفیف کے بھی اور مضاعف کے بھی؟ تو حییہ، دیکھو حییہ العیو الحیو، مثلا حییہ حییہ حیو حیو، اس طرح سے ہوگا. حییو بھی سماعن جائز ہے، حییہ حییہ حییو بھی صحیح ہے اور حیو بھی صحیح ہے، جائز ہے. سماعن حییو سنا گیا ہے، جائز ہے. اسی طرح یہ ماضی کی گردان کرے تو اس طرح ہوگا حییہ حییہ حیو، حییت حییتا حیینا حییتا حییتما، پھر آگے ادغام پورا کھول کے کریں گے. یحییٰ یحییٰ یحییان یحییون، تحیا تحییان یحیون. ٹھیک ہے. تو وہاں پر اس طرح سے تحیا تحییان تحیون تحیین تحییان تحیون، احیو نحیا احیا نحیا. امر کی گردان کرے تو لیحیا لیحییا لیحیو، لتحیا لتحییا لیحیون لیحیون، احیا احییا احیو. یا پڑھ سکتے ہیں حی حیا حیو، یحیی یحیو یحییان یحییون. ٹھیک. اب یہ ادغام کے ساتھ تحیی تحییان یحیین، تحیی تحییان تحیون تحیین تحیین تحیین، لأحیو لنحیو. اب امر میں امر کیسا ہوگا؟ لیحیا لیحیا لیحیی. یہاں پر ادغام کی صورت یہاں پر جائز ہے، تینوں سے پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں پر لیحا لیحیو، اس طرح سے اس کے گردان ہوگا. مثلا اس قسم کے دوسرے مادے بھی ایسے ہوں گے اور بھی ہوں گے. اس قسم کے افعال کے بعض صیغوں میں تبدیلیاں بھی ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ باب میں بحث کریں گے. انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ دوسرے بحث میں ہم داخل ہوتے ہیں. والحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد.